آمین آمین آمین۔ میں شکر ادا کرتا ہوں خداوند یسوع کا اور اس کی تعلیم کا کہ خداوند نے مجھے دوبارہ آپ کے ساتھ منسلک کیا۔ میں بھائی کا بھی شکر گزار ہوں جس نے میرے لیے دعا کی۔ میں بھی اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پیش کرتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ، جس طرح آپ جلالی ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ تیرے اس وعدے کے مطابق ہم بھی جلالی بنیں۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد کر۔ آج خداوند آسمانی باپ، ہم آپ کے مقدس کلام میں سے عبرانیوں کا خط اس کا 3 باب دیکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند ہمیں توفیق بخش کہ ہم صرف اس کو پڑھنے ہی والے نہ ہو بلکہ اس پہ عمل کرنے والے ٹھہریں، اور ہمیں اس کی سمجھ دے تاکہ ہم ایمان کے ساتھ تیرے اس وعدے میں داخل ہو سکیں جس سے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو، یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ بھائی اور بہنوں، آج ہم عبرانیوں کا خط، مقدس پولس رسول کا لکھا ہوا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 3 باب دیکھیں گے۔ آپ مہربانی سے نکال لیجئے، اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اسے پڑھیں بھی تاکہ ہم سب سیکھنے والے ہوں، کوئی پڑھنے والا ہو اور پڑھنے کے بعد سیکھنے والے ہوں۔ چند دن پہلے خداوند نے خواب میں مجھ سے بات کی، اور خواب میں 2 دفعہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ عبرانیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 11ویں آیت پڑھ اور میرے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا۔ عبرانیوں 3 باب اس کی 11 آیت خداوند نے مجھ سے 2 دفعہ کہا کہ تو اسے پڑھ اور میرے لوگوں کو بتا۔ تو میں فوراً اٹھ کر میں نے اس آیت کو پڑھا جو میں ابھی بھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ ہمارے لیے خداوند کا کیا پیغام ہے۔ لکھا ہے 3 باب، عبرانیوں 3 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ تو یہ جو ایک آیت ہے، یہ میرے دل پر لگی کہ خداوند مجھ سے کیوں اس طرح کی بات کرنا چاہتا ہے، اور خداوند کیوں اپنے فرزندوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے پورا باب پڑھا۔ جب اس کا سوال میں نے اپنے آپ سے کیا کہ کیوں ایسا خدا ہے، اپنے غضب کی بات کیوں کر رہا ہے، اور اپنے آرام کی بات کیوں کر رہا ہے، اور اس نے کیوں قسم کھائی، تو اس بات کو دیکھنے کے لیے میں نے پورا چیپٹر پڑھا۔ تو پورا چیپٹر پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ آئی جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں خداوند کا فضل، جتنی تکلیفیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں اس کا فضل بھی اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ ہمارے بچے، بیٹی، بیٹیاں، چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ خداوند کے کلام کو بڑی شائستگی سے پھیلا رہے ہیں، لیکن غور اور خیال رہے کہ خداوند کے کلام کو پھیلانے میں کوئی ایسی گستاخی، کوئی ایسی سستی، کوئی ایسی فخر، کوئی ایسا گھمنڈ، کوئی ایسی چال نہ چلنے پائے جس کی وجہ سے خداوند کا غضب اور خداوند کے آرام میں ہم داخل نہ ہونے پائیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم چاہے امریکہ میں ہو، چاہے برٹن میں ہو،
چاہے سعودی عرب میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، خداوند کا فضل ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ لیکن چونکہ دیکھا جا رہا ہے اور پہچانا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بہت بیداری ہے، بہت، اور جس کا یہ فضل ہے۔ اب بیداری تو ہے، لیکن اس بیداری میں ہمارا جو پروسیس ہے کام کرنے کا، وہ دیکھنا ہے کہ وہ کہیں زیادہ فخر میں یا زیادہ استاد بننے میں تو نہیں ہو گیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ کلام ملا ہے۔ تو یہ بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ عبرانی جو تھے، جو ہیبرو تھے، وہ اسرائیل میں سے چنے گئے تھے، اور اسرائیل قوم کو سمجھانے کے لیے پولس رسول نے یہ خط لکھا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ رومنز کو خط اس لیے لکھا کیونکہ ان کے قوانین بہت زیادہ تھے۔ کرنتھیوں کو خط اس لیے لکھا کہ ان میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے تھے، اور افسیوں کو خط اس لیے لکھا کہ ان میں استاد بہت زیادہ تھے، اور عبرانیوں کو اس لیے لکھا کہ ان کے پاس کلام آیا تھا، اور کلام آنے کے باوجود بھی ان میں کیا خامیاں تھیں، آج ہم وہ دیکھیں گے۔ اور آج ان پر نظر کرنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم میں کیا خامیاں ہیں، تاکہ ہم ان کو دور کر سکیں۔ ہم کمپیئر کریں گے اس زمانے کو اس زمانے کے ساتھ جب کہ خداوند ان پہ غضبناک ہوا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ خداوند ہم پہ بھی غضبناک ہو جائے تو ہمارا تعلیم دینا، ہمارا کلام سننا بے فائدہ ٹھہرے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تفصیل کے بارے میں۔ تفصیلاً کیا لکھا ہے؟ چند آیتیں میں پڑھے دیتا ہوں اور پھر میں آپ سے تیار رہیے گا۔ میں آپ سے کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی خداوند کے کلام کے لیے اپنی زبان، اپنے لبوں کو استعمال کرے۔ ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ آپ کہانی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن تفصیلاً کے لیے ہم 15ویں آیت دیکھتے ہیں، جو کہ لکھا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے سن کر عمل کرنا، اور ایک ہوتا ہے سن کر عمل کرنے میں خطائیں، خرابیاں، اور یہ تینوں پروسیس جو ہے وہ کریٹر کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں، اور جب کریٹر کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں تو انسان کی ایک فطرت جو انسان میں پائی جاتی ہے، ول، جسے کہتے ہیں مرضی، انسان کو بخشی گئی ہے، ول دی گئی ہے۔ اور جب اس ول میں، اس پروسیس میں جبکہ وہ کردار ادا کرتا ہے، تو اس میں وہ اپنے ول کو استعمال کرتا ہے، خدا کی باتوں کو بھول جاتا ہے، اور جب خدا کی باتوں کو بھول جاتا ہے تو پھر لا محالہ اس انسان کو جو کریٹر ہے، جو بنانے والا ہے، یا جو مینیجر ہے، یا جو استاد ہے، یا جو لیڈر ہے، اسے غصہ آتا ہے۔ تو یہ باتیں منسلک ہیں، اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان لوگوں میں جو یہ باتیں پیدا ہوئی تھیں، کیا وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں یا نہیں، اور اگر موجود ہیں تو ان سے کنارہ کشی کرنا ضروری ہے، اور اگر کنارہ نہ کیا تو بھائیو سچ بات ہے کہ خدا اپنے وعدے سے ہٹتا نہیں۔ اگر اس کا اسرائیل کے ساتھ وعدہ تھا اور اس میں اس نے غصہ دلایا اور ان کو برباد کیا، تو بھائیو ہمیں بھی ضرور ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔
اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس میں تعلیم کی بات ہے۔ اگر ہم ڈریں گے تو ہم سیکھ نہیں سکتے، لیکن تعلیم کے نظریے سے ہم سیکھیں گے۔ اب لکھا ہے 16ویں آیت میں، کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے مصر سے نکلے تھے؟ اب یہ موسیٰ کی بات کرتے ہیں۔ وسیلہ کون تھا؟ موسیٰ تھا۔ اور موسیٰ کے پاس وسیلہ کون تھا؟ خدا باپ تھا۔ اب خدا باپ کے وسیلے سے موسیٰ تک وسیلہ پہنچا، اور وہ وسیلہ جو ہے وہ مصریوں یعنی مصر سے نکالنے کے لیے، مصریوں سے علیحدہ کرنے کے لیے کنعان جانے میں نکلا، جو خدا کا ایک وعدہ تھا۔ اور خدا کو پسند آیا کہ وہ اس غلامی سے، اس سختی سے، اس شدت سے گزر کر وہ کنعان ملک تک پہنچے۔ اس میں جو پروسیس لگے، لکھا ہے 17ویں آیت میں، اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا۔ اس کی سٹور بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ 40 دن جو ہے وہ کتنے عرصہ ہو گیا؟ 40 سال ہو گئے۔ اور 40 دن کیوں ہوئے یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم پڑھیں گے کسی وقت خروج کی کتاب میں، استثنا کی کتاب میں، کہ وہ 40 دن جو ہیں جب ایک ایک لیڈر چن کر ملک کنعان میں بھیجا گیا، یعنی 12 لیڈر، ہر قبیلے میں سے ایک لیڈر، 12 قبیلے تھے، ایک ایک لیڈر چنا گیا تو 12 لیڈر ہو گئے۔ 12 لیڈر جب گئے ملک کنعان میں تو وہاں سے تصدیق کے موافق کے مطابق وہ انگوروں کے گچھے اور کچھ پھل لائے جو کہ بہت بڑے تھے، آپ قصہ جانتے ہیں۔ لیکن 10 قبیلوں کے لیڈر نے کہا کہ یہ جنگ ہم نہیں لڑ سکتے۔ 2 لیڈر نے، کالب اور جشوا، جو یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلے میں سے 2 لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں، یہ جنگ خدا کی ہے، خدا خود ہمارے لیے لڑے گا۔ تو خدا کو یہ بات پسند آئی کہ خدا کی طاقت کو ان 2 آدمیوں نے ظاہر کیا، لہذا یہاں تعداد جو تھی 10 آدمیوں کی بنسبت 2 آدمیوں کے وہ زیادہ تھی۔ تو خداوند نے کہا کہ اچھا، اگر 10 آدمی تیار نہیں ہیں، تعداد زیادہ ہے، تو میں تمہاری ہی بات مانتا ہوں۔ تو وہ 40 دن جو ہیں وہ 40 سال میں بدل گئے۔ خداوند نے 40 سال میں انہیں تیار کیا اور پھر وہ ملک کنعان دیا۔ اب وہ 40 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ لکھا ہے اس بارے میں، کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اب گناہ یہ ہوا کہ ہم خدا سے خود دور ہو جاتے ہیں۔ جب لیڈر ہمیں سمجھاتے ہیں، جب ہمیں پیغام دیا جاتا ہے، چاہے لیٹس پرے کی آئی ڈی پہ ہو، چاہے کرائسٹ ویژن کی آئی ڈی پہ ہو، چاہے بائبل کی بات اسکائپ کی آئی ڈی پہ ہو، چاہے ہمارے اپنے چرچز میں ہو جن کے ہم ممبر ہیں، چاہے سیمینارز میں ہو، چاہے کروسڈ میں ہو، جب بھی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو ان باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ چند لوگ ایسے بیچ میں آ جاتے ہیں جو کہ اس بات کی ایمان میں شامل ہونے کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانی کے طور پر وہ کردار ادا کرتے ہیں، اور ان میں خدا سے علیحدگی آ جاتی ہے اور وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ خدا سے دوری ہے، اور خدا سے دوری کس طرح ہے؟ وہ نافرمانی سے ہے۔ جب وہ کردار ادا کرتے ہیں، جب وہ پروسیس شروع ہوتا ہے
تو اس میں نافرمانی ہوتی ہے، اور نافرمانی یہی ہے کہ خدا کی بات کو نہ ماننا۔ اس لیے اب دیکھتے ہیں 18ویں آیت میں کہ کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، سو انہوں نے جنہوں نے نافرمانی کی۔ اب گناہ میں شامل وہ لوگ ہوئے جنہوں نے خدا کو ناراض کیا اور وہ خدا سے دور ہو گئے، اور آرام میں جو دوسری بات ہے وہ داخل وہ لوگ نہیں ہوتے جو نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے معقول نہیں ہیں۔ تو لہذا بھائیوں اور بہنوں، اب اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ جو ہے وہ 19ویں آیت میں لکھا ہے، غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب موسیٰ 40 سال کے اندر کی بات ہے کہ وہ پہاڑ پر گیا تو پیچھے سے انہوں نے ایک بال بنایا اور اس کی پوجا شروع کی، بے ایمان ہو گئے۔ اور بہت سی باتیں جو کہ لکھا ہے میں تفصیل سے بیان نہیں کرتا چونکہ آپ جانتے ہیں، میں صرف آپ کی اٹینشن اس بات پہ دینا چاہتا ہوں کہ کیا وہ باتیں جو 2000 سال پہلے اس 40 سالوں میں ادا کی گئیں کیا وہ ہمارے درمیان میں ہیں؟ اگر ہمارے درمیان میں ہیں تو ہم خدا کے پاس آتے ہوئے بھی بے ایمانی کا سبب بن جاتے ہیں، اور خدا کے پاس آتے ہوئے بھی نافرمانی کا سبب بن جاتے ہیں، اور آئی ڈی پر آتے ہوئے بھی خداوند کو ناراض کرتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان میں جو جھگڑے فرساد اور جو حسد اور جو سٹرگل چلی آتی ہے ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے، اس میں جو ہے وہ زیادتی اگر ہوتی ہے تو خداوند سے دور ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا کے پاس آئیں، جس طرح سلیمان بادشاہ نے، سلیمان نبی بھی ہے، سلیمان بادشاہ بھی ہے، پہلا سلاطین 3 باب اس کی 10ویں آیت میں کہ خدا آپ نے مجھے پوری اسرائیل قوم کا بادشاہ بنایا ہے اور میری عمر کم ہے، اب میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے نیک بد کی امتیاز میں مجھے بہتری سکھا تاکہ میں تیری قوم کا انصاف اچھے طریقے سے کر سکوں۔ لہذا یہ الفاظ ہمارے درمیان میں ہر وقت رہنے چاہیے کہ خداوند آسمانی باپ جس طرح انہوں نے غصہ دلایا، خداوند میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تیری مدد کی وجہ سے میں ان تمام باتوں کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں، جس طرح سلیمان نبی، سلیمان بادشاہ کے والد نے یہ گیت گایا ہے کہ اکھیاں چکنا وا میں ول پہاڑا، مدد لئی میں کس نو پکارا۔ داؤد نبی میں ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ خداوند سے پوچھ کر، خداوند سے اجازت لے کر آگے بڑھتا تھا۔ لہذا اب اسی کا سلسلہ جو ہمارے درمیان میں موجود ہے وہ ہے زندہ خدا سے پھر جانا۔ اب ہمارے پاس خداوند یسوع ہے، خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، خدا کو ہم نے یسوع المسیحی کے جسم میں دیکھا ہے، اور جب ہم اسے اس جسم میں دیکھتے ہیں اور اس کا پیغام جو ہے وہ صلیب کا پیغام ہے، اس لیے لہذا وہ مرا بھی اور زندہ بھی ہوا، اور اس طرح ہم اس زندگی میں شامل ہوتے ہیں، کس کے وسیلہ سے؟ کلام کے وسیلہ سے۔ اس لیے مقدس کلام عبرانیوں کا خط اس کے 2 باب میں لکھا ہے
पहली आयत में ही लिखा है, इसलिए कि जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर न चले जाएं, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। अब यहां बताया जा रहा है उसी किस्से के बारे में जो हमने इब्रानियों के खत उसके 3 बाब और उसकी 15 आयत से 19 आयत तक देखा। और यहां बताया जा रहा है क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला। अब बदला यह मिला कि जब वो 40 दिन और 40 साल के दौरान जब वो पहाड़ के पास गए, तो फरिश्ते ने पैगाम दिया था कि इस पहाड़ को हाथ नहीं लगाना वरना मर जाओगे। और जिन्होंने हाथ लगाया वो वाकई तौर पर मर गए, उनको ठीक ठीक बदला मिला। और जब मूसा पहाड़ पर गया और वापस आया, तो उसने देखा कि बाल के पुजारी अपने उस बाल को मेरे लोगों में भी तकसीम करना चाहते हैं, उसकी तालीम को तकसीम करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, उसे गुस्सा हुआ और उसने उन पर तख्तियां तोड़ी। तो गुस्सा दिलाने की बात जो है वो उस जमाने में भी हुई, लेकिन अब हमारे पास निजात है। वो निजात कौन सी है, वो सलीब के पैगाम से है। और वो सलीब का पैगाम में 3 आयत में लिखा है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। अब तो हमारे पास कोई उज़र नहीं है। अब तो खुदा हमसे फरिश्तों के जरिए बात नहीं कर रहा, खुदा हमसे अपने बेटे के वसीले से, यसू अल मसीह के वसीले से बात करता है और उसके रसूलों से बात करता है, के वसीले से बात करता है। तो ये निजात का जो एक अटल और मुस्तहकम जो एक वादा है, उससे हम गाफिल रहकर किस तरह निजात पा सकते हैं। लिहाजा लिखा है, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ और सुनने वालों ने हमें पायत तकमील तक पहुंचाया, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के माफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजों और रूल कुदस की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा। किसकी गवाही देता रहा? वापस आ जाएं इब्रानियों की किताब उसके 3 बाब में उसकी पहली आयत में। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो टाइम जाया किए बगैर पढ़ दीजिए, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, वरना मैं खुद पढ़े देता हूं। 3 बाब पहली आयत और 2 आयत। मेरा ख्याल कोई रेडी नहीं है, किसी ने भी मेरा ख्याल है नहीं सोचा या नहीं समझा कि हमें कलाम मुकद्दस खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या पढ़ने वाला या तालीम देने वाला सही बात कर रहा है या नहीं कर रहा, खोला है या नहीं खोला। जी अच्छा, चलें 1 और 2 आयत पढ़ दीजिए। खुदावन का शुक्र हो। थैंक यू बेटे, सो काइंड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। अब ये मिसाल दे रहा है मूसा की। भाई और बहनों, जीसस से पहले मूसा ही उनकी निजात का एक वसीला था। यानी ये समझ लें, आप ये समझ लें कि जीसस से पहले मूसा ही सेवियर था। जीसस का मतलब जो है, यशुआ का मतलब जो है,
यशुआ से निकाला गया यस्सु, और यस्सु का मतलब है सेवियर। मूसा ही सेवियर था जीसस से पहले, वो ही निजात देने वाला था और वो ही निजात का एक मंबा था। अब लिखा है कि उसके, जबकि वो दयानतदार था, अब उससे बड़ा, उस रसूल से बड़ा, उस सरदार से बड़ा जो यीशु है, जो हक और दीनदारी में उससे बड़ा है और जिसका इकरार बड़ा है, और तुम जो आसमानी बुलावे के लिए बुलाए गए हो, ये तुम्हारे लिए मुकर्रर किया गया है, जो अपने मुकर्रर करने के हक में दीनदार था। तुम्हारे लिए ये मुकर्रर किया गया है, तुम्हें मिरास वो मिले जो खून के वसीले से, जो वादे के वसीले से, जो अहद के वसीले से पुराने को नए में पूरा करके हमें निजात देता है। लिहाजा सख्त दिल करना, जो कि उन वक्त में, सख्त दिल का यह मतलब है नाफरमानी। सख्त दिल का यह मतलब है कि बताया भी गया लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया। सख्त दिल की और भी बड़ी डेफिनेशंस हैं जो आप खुद भी सीख सकते हैं कि सख्त दिल में किस तरह जानबूझकर एक अच्छी बात को पता चलने के बाद भी उसे कबूल ना करना, उसको सख्त दिली कहते हैं। तो जब हम जिंदा होने के लिए उसकी नाफरमानी करते हैं तो हमारे दिल ऑटोमेटिकली सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से 8वीं आयत में लिखा है, 3 बाब उसकी 8वीं आयत, तू अपने दिलों को सख्त ना करो जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया गया था। हमारे पास उस जमाने के मुताबिक इस जमाने में भी बहुत सी आजमाइशें मुब्तला हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि ब्रिटिश में क्या हो रहा है। गैर मज़ाहिब लोग अपने जोर से, अपने ह्यूमन राइट की वजह से आगे बढ़ते जाते हैं और वो ह्यूमन राइट जो है वो इस्तेमाल करके और उन आजमाइशों को जो है हम सहते हैं, वो नहीं सहते। वो आजमाइशें जो जंगल में वहां पड़ी थी, आज शुक्र है खुदावंद का हमारे यहां जंगल नहीं है, लेकिन जंगल हम उस वक्त बना देते हैं जब हम एक दूसरे को नीचा करने के लिए अपने अक्लें इस्तेमाल करते हैं और सख्त दिल हो जाते हैं। हम आपस में ही एक दूसरे के लिए आजमाइश पैदा कर लेते हैं। लिखा है 9वीं आयत में, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इसलिए मैंने उस पुष्ट को नाराज हुआ और कहा कि उसके दिल हमेशा गुमराह होते रहेंगे और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। तो लबे-लबाब यह है कि अब हमारे पास पहचान भी है, अब हमारे पास ईमान भी है, अब हमारे पास जो है नाराजगी का कोई उज़र बाकी नहीं है। तो हमारी राह वही है जब उस पे चलकर इंसान उसको, उसकी तफसील मालूम कर लेता है। राह पर चलना ही राह रास्त कहलाता है, रास्त सच्चाई कहलाती है। तो जब हम काम करते हैं तो हमारे काम जो हैं वो हमेशा सोचकर, उससे मदद मांगकर कि मैं किसको पुकारूं, मैं उसको पुकारूं जिसने इब्राहिम, याकूब, इसहाक, मूसा, यशुआ, दाऊद, सुलेमान, इन सब का मददगार हुआ और खुदा हुआ, और आज अपने खून के वसीला से वो मेरी मदद को पूरा करेगा और हम इस तरह फिर उसके बुलावे में शामिल होंगे। खुदावंद हम सबको आज के इस कलाम के वसीला से जो खुदावंद ने अपने बच्चों के दरमियान, अपने फर्जंदों के दरमियान बख्शा है, और ये मैसेज इसलिए है कि जो आज तुम उसकी आवाज को सुनो
تو اپنے دل کو سخت نہ کرو جس طرح کے اس زمانے میں غصہ دلاتے وقت انہوں نے کیا تھا۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم میں برداشت کا، ہم میں ایک دوسرے کو سہنے کا، ہم میں ایک دوسرے کی برداشت کرنے کا اگر نہیں آتا تو زیادہ بہتر ہے کہ غصے سے علیحدہ ہو جانا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اسے بات چیت کر کے اس کو سمجھانا، اور اگر اس کو نہیں سمجھایا گیا تو خود سمجھنا۔ خود سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ میں اپنے آپ کو خود کنٹرول زیادہ کر سکتا ہوں اور میں کسی کو زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ لہذا جب میں زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں تو زیادتی کے لحاظ سے میں اسے اپنے آپ کو اپنے ہی پہ اوپر استعمال کروں، کلام کو، اور جب میں کلام کو اپنے ہی اوپر استعمال کرتا ہوں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو، اور اس دکھوں کے دنوں میں خداوند ہمیں تسلی اور آرام بخشے۔ اور یہ دکھ کے دن، میں آخر میں یہ بات کروں گا، آپ کے میں 4 زیادہ لے چکا ہوں، 1 منٹ اور زیادہ لوں گا۔ بھائیو، اصل میں سچ بتاؤں، یہ 40 دکھوں پر اتنا زیادہ غور نہ کریں، برا تو لگے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پادری صاحبانوں نے، ہمارے بشپ صاحبانوں نے اتنا فضول قسم کا یہ دکھ بنا لی ہے، حالانکہ یہ دکھ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود ان عورتوں کو کہا کہ جاؤ اپنے بچوں کو جا کے رو، خبردار میرے لیے نہیں رونا۔ تو پترس رسول کو اس نے خود کہا کہ جو تلوار ہے یہ اپنی میان میں رکھ لے، کیونکہ یہ ہونا ضروری ہے، میں نے قربان ہونا ہے تمہارے لیے۔ اس لیے کہ وہ دکھوں کے دن ختم ہو کے ہمیں نجات کے دن ملے ہیں، اور یہ یادگاری ہمیں دکھوں میں شامل نہیں بلکہ نجات میں شامل کرتی ہے۔ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں دکھوں اور درد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف تعلیم کی ضرورت ہے کہ اس تعلیم کو ان غیر قوموں میں کس طرح بیان کریں۔ اگر ہم ہی دکھ پڑھتے رہے اور ہر وقت وہ رپیٹ کرتے رہے کلمات، دکھوں کے کلمات رپیٹ کرتے رہے، تو بھائی اور بہنوں، ہم وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دکھوں میں انسان آگے نہیں بڑھتا، نجات میں آگے بڑھتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کو اور مجھے ان برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ جی بیٹے۔